ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ سورہ رحمان اگر امام تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، جملہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر باپ بچے سے بار بار سوال کرے اور بچہ خاموش کھڑا ہو تو یہ ظاہری طور پر بڑی بے ادبی ہے۔ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے، خاموش کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر ایک آیت کے بعد میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جواب دینا چاہیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلا ہی نہیں سکتے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے۔ اسی طرح اور بھی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے تو آپ ان آیات کو پڑھ کر جواب دیا کرتے تھے۔ مثلا سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی ہے تو وہاں اللہ حکم دے رہے ہیں نبی کو، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم کی تعمیل میں یوں کہا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلی، نماز میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں جب ایسی آیتیں سننے کو ملیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہو، پتہ چلتا ہو کہ یہاں اللہ کے رسول رکا کرتے تھے اور رکنے کے بعد کچھ مانگا کرتے تھے، وہاں کچھ مانگنا چاہیے۔ مثلا سورۃ التین کے بارے میں آتا ہے، اتفاق کی بات، کل ہی میں حدیث کی کتاب بچوں کو پڑھا رہا تھا جامعہ میں، تو یہ حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ التین کی تلاوت کرتے اور یہاں پہنچتے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں نا، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کی والی اس آخری آیت پر جواب دیتے تھے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اللہ کیوں نہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں۔ سورۃ القیامہ کے اندر آخری آیت، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اللہ اپنی قدرت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا تم اللہ کی قدرت کے انکار کرتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی رک کر جواب دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے سوال کیا ہے، کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بلا۔ بلا کا مطلب کیوں نہیں، کیوں نہیں اللہ۔ بہرحال سورۃ الشمس کے اندر قد افلح من زکاہا، آج نہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر رکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ رکا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے شیخ ایوب جو حرم کے امام تھے، شیخ ایوب، میں شاید یا تو وہ برمی تھے یا بنگالی تھے، حرم کے امام، سنا ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ شیخ ایوب حرم کے امام، وہ جب یہاں آئے پاکستان کے اندر تو وہاں حضرت مولانا سلیمان جوناگڑھی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھی انہوں نے میرے پیچھے، حرم کے امام تھے، اور جب میں نے یہ آیتیں پڑھی اور آیتوں کے بعد ان کا جواب دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر اس سنت پر عمل کرنے والے صرف آپ لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے۔ جہاں آیتیں ایسی آ گئیں جہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، مثلا سورہ شمس کے اندر قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ اللہ کے رسول یہاں رک جاتے تھے اور رکنے کے بعد یوں کہا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ آتی نفسی تقواہا، میرے نفس کے اندر تقوی بھر دے، وزکیہا، اور اس کو ساری غلاظتوں سے، ساری نجاستوں سے، ساری کثافتوں سے، ساری گندگیوں سے، آلائشوں سے، نفرتوں سے، عداوت اور بغض اور کینہ اور حسد، ساری آلائشوں سے، وزکیہا، اس کو تو صاف کر دے، اس لیے کہ انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ کوئی پاک اور صاف کر ہی نہیں سکتا، انت ولیہا و مولاہا۔